السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسپائر گروپ آف کالجز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس فنکشن کے لیے مجھے بھی مدعو کیا، دعوت دی، اور مجھے یہاں پہ آ کر یہ جان کر دلی خوشی ہوئی کہ مختلف اسکولوں کے بچوں کو انہوں نے دعوت دی، وہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے جو بھی کوئی ٹیسٹ رکھا تھا اس ٹیسٹ کے اندر ان بچوں نے اپنے سوالات کے جواب دیے۔ اور اسپائر کالج کی انتظامیہ، اسپائر کالج عامر ملک صاحب اور عادل ملک صاحب پرنسپل صاحب جو ہیں، انہوں نے آج کی یہ رنگا رنگ تقریب جس کا انعقاد کیا، مجھے یہ جان کر دلی خوشی ہوئی کہ انہوں نے مختلف کالجز کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو یہاں پہ دعوت دی۔ یہ بچوں کے لیے بہت بڑی انکریجمنٹ ہے کہ یہ بچے ان کے اپنے اسکول کے بچے نہیں ہیں، انہوں نے دیگر تمام اسکولوں کے بچوں کو دعوت دی کہ وہ وہاں پہ آئیں، ان کا ٹیلنٹ جاننے کی کوشش کی، اور اس کے مطابق انہوں نے جو انعامات رکھے تھے، وہ جو فرسٹ پرائز ونر ہے، جو سیکنڈ پرائز ونر ہے، جو تھرڈ پرائز ونر ہے، میں ان تینوں بچوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس طرح باقی جن بچوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں عثمان رفیق کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے یہاں پہ آپ کو جو کچھ کہا ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے 5-6 پوائنٹ جو آپ کو دیے ہیں، آج سے آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے میڈیکل چوز کرنا ہے، نان میڈیکل چوز کرنا ہے، آرٹس پہ جانا ہے، یا دیگر کوئی بھی شعبہ جات آپ نے اختیار کرنا ہے۔ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سے بچے ہیں وہ میڈیکل کرتے ہیں، سینک بچے ہوتے ہیں، میڈیکل کرنے کے بعد بھی وہ جا کے CSS کے ایگزام کو کوالیفائی کرتے ہیں اور میڈیکل لائن چھوڑ کے وہ ASP یا SSP بن کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح نان میڈیکل کے بچے بھی، اور بہت سے آرٹس کے بچے بھی جو ذہین ہوتے ہیں، وہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا شعبہ چوز کرنا ہے۔ آپ نے ڈاکٹری لائن اختیار کرنی ہے، آپ نے نان میڈیکل اختیار کرنا ہے، یا آپ نے آرٹس پہ جانا ہے، یا دیگر کسی شعبے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ محنت جو ہے، محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو بچے محنت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ثمر آور ہوتے ہیں، وہ پھل پاتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کا جو مشکل ترین دور ہے، جس میں والدین کو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے بہت مشکل ہیں، وہ اپنے گھر کے روزمرہ کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے کر رہے ہیں۔ مہنگائی اتنی شدید ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگوں سے اپنے گھر نہیں چل رہے۔ آپ کے والدین آپ پہ اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے کہ آپ کی زندگی سنور جائے۔ آپ نے وقت ضائع کیے بغیر آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے ماں باپ کی جو ان کی منی ہے، جو انہوں نے آپ پہ خرچ کی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اور آپ نے دن رات محنت کرنی ہے۔ جو شعبہ بھی آپ اختیار کرتے ہیں اس میں نمایاں پوزیشن لے کے نکلنا ہے۔ اور یہاں پہ آج جن بچوں نے انعام حاصل کیا ہے، پرائز دیا ہے، تو آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی آپ موجود ہیں وہ آپ کے سٹار ہیں۔ انہوں نے اگر محنت کی ہے، انہوں نے کوئی اچھا انٹرویو دیا ہے، ان کی اچھی پوزیشن آئی ہے، آپ بھی اگر وہ سب کچھ کریں گے تو یقیناً آپ کی بھی وہ پوزیشن آ سکتی ہے۔ میں
लगन का जश्न मनाते हैं, वही बस वही एस्पायरियन कहलाते हैं। मैं एस्पायर कॉलेज की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी ये बच्चों को इनकरेजमेंट की जो कोशिश है वो काबिल स्पेश है। मैं दिल से तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने आपका उनके अपने स्टूडेंट नहीं है, बाकी दीगर स्कूलों के बच्चों को दावत दी, आपने टैलेंट दरियाफ्त करने की कोशिश की, बेहतरीन टैलेंट जो था उसको इनामत दिए। इस पर मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इनकी ये कोशिश जो है यकीनन इससे इनके अदारे की साख भी बढ़ेगी। आप जैसे होनहार बच्चे जो हैं इनके अपने अदारे में भी शामिल होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इनकी ये कोशिश जो है वो खराज तहसीन की मुस्तक है। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।